الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العلي العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خواتین و حضرات، ناظرین، سامعین، جہاں جہاں ہمیں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، جناب الحاج بھائی محمد ایوب صاحب کے نیٹ ورک کے وساطت سے دور دور تک ہمیں لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور ان کا انتظار بھی ہوتا ہے کہ کوئی دین کی بات ہمیں مل جائے، کوئی پیغام عشق رسول ہمیں مل جائے، کوئی اللہ کے کلام کی آیت ہمیں مل جائے، کوئی پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا پیارا فرمان ہمیں مل جائے، دین کی بات مل جائے، ہم اس پر عمل کریں، ہم اس کو دل و دماغ میں بٹھائیں. الحمدللہ میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے حقائق و دقائق میں جانے کی بجائے آسانی کے ساتھ اور ایزی سے ایزی انداز سے گفتگو کی جائے. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بچے، ان کو آسانی سے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے وقت مل جائے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیں. اگر کسی نے بھی عمل کر لیا ہماری بات پر، جو بات ہم قرآن و حدیث کی، پیغام عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ہماری بگڑی ہوئی سنور جائے گی. رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی چاہیے، آپ کے پاس ایک مسئلہ، ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت پہنچ جائے، اس کو آگے پہنچانا تمہارا فرض ہے. ہم نے رمضان مبارک کے بعد اللہ کے گھر کی، بیت اللہ شریف کی، حرم کعبہ کی تعمیر کا بتایا، کتنی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی، پھر اس میں طواف اور اس میں درجات، بیٹھنے کے، طواف کرنے کے، زیارت کرنے کے، وہ بتائے. گزشتہ جمعے پر ہم نے کچھ اللہ کے پیارے محبوب، رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کے مالک، نبیوں کے امام، حسنین کریمین کے بابا اور مخدومہ کائنات جناب
سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ منورہ خاتون جنتی عورتوں کی سردار، ان کے بابا، ان کے والد، جو یکتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے یہ سارا نظام سجایا بنایا. کیونکہ اس دور میں اپنے ایمان کو محفوظ کرنا بہت مشکل ہے. اللہ ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے زبان سے خوبصورت الفاظ نکالیں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، نہ کسی مسلک کی، نہ کسی انسان کی، نہ کسی مسلمان کی. کیونکہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، کیونکہ میری کیا حیثیت ہے. ہماری تو کوئی اس ذات مقدسہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس ذات مقدسہ کے متعلق کچھ عرض کریں. لیکن صرف یہی عرض کریں گے کہ وہ عالم دین ڈاکٹر آصف جلالی صاحب سے جو کوتاہی ہوئی ہے، جو مخدومہ کائنات کی عظمت میں شان میں ان سے کوتاہی ہوئی، ایک لفظ ہی جو غلط ہوتا ہے وہ ایک ہی لفظ آدمی کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. جیسے ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے آدمی کو دیتا ہے 1000 سجدے سے نجات. یعنی ایک ہی نقطے سے کایا پلٹ جاتی ہے. ہم آج جمعۃ المبارک کے مبارک موقع پر رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور حسنین کریمین کا وسیلہ اور مخدومہ کائنات کے لیے جو ان سے خواہ وہ اپنے علم کے مطابق سمجھتے ہوں صحیح ہے، لیکن پوری دنیا میں اس کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم بڑے پیار سے مؤدبانہ ہم سے گزارش کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، ڈاکٹر صاحب یہ وہ وقت نہیں ہے، وقت ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں کہ اور دوسرے وقت میں باتیں کریں، لیکن اس میں آپ کا اسی میں فائدہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی معافی کی جو ہے وہ اپلیکیشن پیش کریں، یعنی رجوع کر لیں. اس میں آپ کی کامیابی ہے اور اسی میں آپ کی بقا ہے. کیونکہ یہ ایسا حساس گھرانہ ہے، ایسی یہ ذات مقدسہ جن کی ذات میں، جن کی شان میں بال برابر بھی کوتاہی ہوئی تو گیا. بہرحال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. جتنے بھی علماء پوری دنیا میں، پاکستان میں، یورپ میں، انگلینڈ میں بات کر رہے ہیں، وہ ہم سے سب اعلیٰ ہے. علم کے لحاظ سے بھی، تقوی و طہارت کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم ان کو اعلیٰ، عرفہ، بالا سمجھتے ہیں. لیکن ہم بڑی عاجزی والی زبان سے اگر جو بھی ان کے متعلق کچھ کہہ رہا ہے، ان کو ترغیب دلا رہا ہے توبہ کی، تو کچھ اپنے الفاظوں میں نرمی پیدا کریں. کسی سے بھی کسی وقت بھی کوتاہی ہو سکتی ہے. اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہر کیف یہ میرا آج موضوع نہیں، لیکن چونکہ یہ پوری دنیا میں اس وقت ابتری ہے، تمام مسلمانوں کے دل اور خاص کر کے
सादात रसूल یعنی جو آپ کی آل اولاد پوری دنیا میں ہیں ان کے دل شنی ہوئے ہیں، تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پھر گزارش کرتے ہیں اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ بہرحال ہم مدینہ الرسول کی بات کرنے والے تھے۔ اللہ سب کو بارہا اس گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ وہ مسجد نبوی شریف جو نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی میری مسجد، اس میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ الرسول پہنچے مکہ پاک سے، تو وہ مدینہ شریف کا ہی حصہ ہے، مقام قبا، مسجد قبا شریف جہاں سرکار پہلے تشریف رکھی۔ سرکار جب ہجرت فرما کے گئے وہاں قیام فرمایا، تو پھر میرے آقا نے، رحمت والے آقا نے ارشاد فرمایا جو اس میں آ کے 2 نوافل پڑھے گا، ایک کامل عمرے کا ثواب۔ یعنی یہ میں مدینہ الرسول کے ارد گرد کی باتیں، یعنی باہر کی باتیں، پھر مسجد نبوی شریف، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حاضری بڑی عظیم حاضری ہے، اس کی حاضری بڑی برا حاضری ہے۔ یعنی وہاں وہی جاتا ہے جس کو سرکار شفقت سے نوازتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ اور پھر مقام احد بھی وہاں، اور 7 مساجد بھی وہاں، یہ ساری وہ جگہ ہیں جہاں برکتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جو نشانیاں تھی نبی علیہ السلام کی آل کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، وہ اب تقریباً ختم کر دی گئی ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں میں ہم نے ایک گورنمنٹ سعودیہ سے مطالبہ کیا تھا، وہ بہت سے ٹی ویوں پہ، خاص کر کے جیو ٹی وی نے وہ لیا ہم سے، تو جیو نے بہت جگہ، یعنی جہاں بھی پاکستان بھی چلایا۔ وہ مطالبہ کیا تھا، سب سے پہلے تو پاکستان کی پنجاب اسمبلی میں پاس کیا گیا، ایک ایم پی نام مجھے ان کا نہیں آتا، کہ گورنمنٹ سعودیہ جناب سیدہ پاک کا مزار پرانوار بنائے، تو جتنی رقم خرچ ہوگی، جتنے پیسے خرچ ہوں گے میں دوں گا۔ قرارداد پنجاب اسمبلی سے پاس ہوئی، ہم ان کی حمایت کا بھی اور ان کو کیا کہتے ہیں مبارکباد کا بھی اس وقت اعلان کر چکے۔ کیوں؟ جنت البقیع شریف بہت ہستیاں وہاں موجود ہیں، لیکن حسنین کریمین کی اماں پاک کا اور خاتون جنت کا، مخدومہ کائنات کا مزار ہونا، بنانا گورنمنٹ سعودیہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پیغام عشق رسول کے سرپرست اعلیٰ ہونے کے ناطے سے میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سعودیہ سے کہ جناب مخدومہ کائنات کا مزار وہ بنائے، تاکہ ان کی عزت و تکریم تو بہت برا ہے، بہت برا، کوئی ہستی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن گورنمنٹ سعودیہ مزار مخدومہ کائنات کا بنائے، ہو سکتا ہے ان کے اپنے معاملات میں بھی آسانی ہو جائے۔ یعنی حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کا مزار پرانوار بنائے گی، جب رسول کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لختے جگر ہیں، جن کو سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے دل کا حصہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو ان کا مزار پرانوار بنائیں گے تو رحمت للعالمین بھی خوش ہو جائیں گے۔ مخدومہ کائنات جب خوش ہو گئی تو پھر یہ ہو نہیں سکتا
کہ وہ نظر شفقت فرمائے تو بگڑی ہوئی سنور جائے۔ تو بہرحال اور بھی بہت مقدس مقامات ہیں، مقام احد ہے جہاں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ام محترم آرام فرما ہے سیدنا حضرت امیر حمزہ، سید الشہداء کا لقب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرمایا۔ اب آتے ہیں ہم پھر وہ گنبد خضرا جہاں صبح و شام اللہ کے فرشتے مقربین ملائکہ حاضری دیتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح کے وقت سرکار کے گنبد خضرا کا ایسے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور پڑھتے کیا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یعنی سامعین، سننے والوں، بڑی توجہ سے سماعت فرماؤ، یہ دیکھو نبیوں کے امام کا، رحمت للعالمین کا میزار پرانوار، 70,000 فرشتے صبح کے وقت آ کے سرکار کے گنبد خضرا کے ارد گرد طواف کر کے درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جو صبح آ گئے ہیں قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آنی۔ شام کو پھر ایسے ہی 70,000 فرشتے سرکار کے وہ سبز گنبد والی جگہ جو ہے، گنبد خضرا جو ہے، اس کا طواف کرتے ہوئے شام کے وقت پھر 70,000 فرشتے سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جو صبح فرشتے آئے، جو شام کو فرشتے آئے، قیامت تک ان کی پھر باری نہیں آنی۔ اے امت مصطفیٰ، کلمہ پڑھنے والے مسلمان بہنیں، بھائی، بزرگ، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش نصیب ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ فرشتے جو صبح آئے، جو آج شام کو آئے، قیامت تک ان کی باری نہیں آنی۔ لیکن امت مصطفیٰ، تیری عظمت پہ قربان جائیں، تیری شان پہ قربان جائیں۔ بارہا میرے جیسا نکما، سیاکار، گناہگار سرکار جس پہ شفقت فرماتے ہیں، اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں، تقریباً بارہا ہر سال ہی حاضری ہو جاتی ہے سرکار کی شفقتوں کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے، اس کے کرم کی وجہ سے۔ اسباب پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ جب حاضری کے لیے بلاوا آتا ہے تو اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں بتانے لگا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، کوئی 1 مرتبہ گیا، کوئی 2 مرتبہ، کوئی 3 مرتبہ، کوئی 4 مرتبہ، کوئی 5 مرتبہ، کوئی 10 مرتبہ، کوئی 20 مرتبہ، کوئی 50 مرتبہ۔ خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے۔ ہم اپنی قسمت پہ کیوں نہ ناز کریں، اپنے مقدر پہ کیوں نہ ناز کریں۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت امت پر مشکل وقت ہے، آپ خصوصی نظر رحمت فرمائیں، خصوصی نظر رحمت فرمائیں۔ اس دن بھی مشکل وقت میں بھی آپ نے ہی رحمت فرمانی ہے، آج بھی مشکل وقت ہے۔ اے کمڑی والے آقا رحمت للعالمین، کرم نوازی فرمائیں، رحمت فرمائیں۔ پوری دنیا میں اس وقت افراتفری ہے، سکون نہیں ہے۔ کچھ مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں ہلکے لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اے آقا، ان کو بھی راہ راست پہ آپ کی شفقت، آپ کی رحمت ہی لا سکتی ہے۔ اور
सब इंसानों की जुबानों को कंट्रोल में लाने वाली भी आपकी ताकत है। हम आपका वास्ता दे के गुजारिश करते हैं, उलमा, मशाइख और अवाम भी अपनी अपनी जुबानों पे कंट्रोल करें, कोशिश करें। किसी वो तो मखदूमा कायनात तो बहुत बुलंदो बाला शान वाली है। हसनैन करीमैन, अहले बैत रसूल, अज़वाज मुतहरात, ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा अरबा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के वो बरगज़ीदा इंसान जिनको हम अल्लाह के वली भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं, फिर बड़ा है उसके लिए भी, छोटा है उसके लिए भी कोशिश करें, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें, बुलाने के लिए भी, अल्फाजों का इस्तेमाल करने के लिए। बहरहाल वो गुंबद खजरा, मस्जिद नबवी शरीफ, जहाँ फरिश्ते दुरूद सलाम जाके पढ़ते हैं, हम गुनाहगार भी हाजिरी देते हैं। हम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर रहमत फरमाए, अपने सब गुलामों को बार बार वहाँ हाजिरी के लिए असबाब पैदा फरमा दें। जब वहाँ बैठना है तो कुरान करीम फुरकान हमीद की ये आया मुबारका, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ये ईमान वालों को खिताब हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ईमान वालों को, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाज़ों को बुलंद न करना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के सामने, आपके सामने बुलंद आवाज़ हो गई तो तुम्हारे अमाल जो हैं, नेकी जो हैं, वो सब हबत कर दी जाएंगी, पता भी नहीं होगा। अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, आपको खबर तक भी नहीं होगी। तो नबी मुकर्रम शफी मोहतशम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी, एक नमाज पढ़े के 50,000 नमाजों का सवाब, जन्नतुल बकी शरीफ में जाने का अलग सवाब, मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत, नवाफिल और दुरूद सलाम पढ़ने का अलग सवाब। गोया पहली तो यही बहुत बड़ी बात है कि उस शहर में, सरकार के हरम में, मदीना तो रसूल में हाजिरी, जब हाजिरी हो जाए तो फिर इमाम अहले सुन्नत, आशिकों के इमाम, अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रजी अल्लाह फरमाते हैं, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। देखें, सरकार के शहर में जब जाएं, मदीना तो रसूल में जब जाएं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक फर्जी हज अदा किया, उसके बाद सब नफली अदा करते रहे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में, बाजारों में आप दरमियान में नहीं चलते थे, दीवारों के साथ लग लग के चलते थे। पूछने वाले ने पूछा, ए इमाम, बहुत बड़ा तो इमाम है, ये अंदाज। फरमाया, बात यह है कि ये शहर मदीना है, महबूब का शहर है। इस शहर में नबियों के सरदार के कदमान मुबारक लगे हुए हैं। मैं दीवारों के साथ लग लग के इसलिए चल रहा हूँ, दरमियान में न चलूं, हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमान मुबारक लगे हों तो मेरा कदम कहीं उन कदमों के ऊपर आ जाए तो बेअदबों में न ठहर जाऊं। ये है हाजिरी, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हज़रात मुहतरम सामीन, नाज़रीन, ये जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है भाई अयूब साहब की ख़ास, और भाई चौधरी अफजल साहब और हमारे भतीजे इरफान अफजल भट्ट, उस्मान अफजल भट्ट और इमरान अफजल भट्ट, और भी हमारे बहुत से
ساتھی ہیں جناب عاصم محمود، جناب راجہ ناصر محمود، چودھری بشارت، اور بہت سے نام ہیں میرے سامنے جو سنتے بھی ہیں، بعد میں فرماتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ آپ کی سادی سادی باتیں، آسان اور سادے لفظوں میں باتیں جو دل میں بیٹھتی ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری روح زمین پر جتنے قبرستان ہیں، قبرستانوں میں جتنے مسلمان مدفن ہیں، مولا کریم نبی مکرم شفیع محتشم علیہ السلام کی رحمت کے وسیلہ سے سب کی قبروں کو منور فرما دینا۔ اے مولا کریم ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہم سب کو اپنی اپنی اولاد کی خوشی نصیب فرمانا۔ جو بچوں کے رشتوں کے معاملے میں، بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہے، مولا تو مسبب الاسباب ہے، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے لیے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرمانا۔ ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی، خطیب علی حجویری مسجد اور سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل، والسلام۔